بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت مفلس کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں، مفلس کے معنی کیا ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مفلس تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہوں، یعنی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ اس زمانے میں درہم چلتے تھے، اشرفیاں سونے کی اور درہم چاندی کی، تو جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حقیقی مفلس نہیں۔ حقیقی مفلس کون ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب ایک شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نیکیوں سے اس کا میزان عمل کا پلہ بھرا ہوا تھا، بہت سی نیکیاں لے کر آیا تھا، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، تسبیحات پڑھی تھی، اللہ کا ذکر کیا تھا، تعلیم کی تھی، تبلیغ کی تھی، دین کی خدمات انجام دی تھی، بہت ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے کر آیا تھا۔ لیکن جب نیکیاں پیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ نیکیاں تو بہت کی تھی، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن بندوں کے حقوق ادا نہ کیے۔ کسی کو مارا، کسی کو برا کہا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی غیبت کی، کسی کے جان پر حملہ ور ہوا، کسی کا مال کھایا، کسی کی آبرو پر حملہ کیا۔ یہ اللہ کے بندوں کے حقوق ضائع کیے، عبادتیں کی تھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی تھی، سب کچھ کیا تھا، لیکن لوگوں کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اور مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچائی تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا، وہاں تو عدل ہے، انصاف ہے، اس لیے جن کے حق مارے تھے ان سے کہا گیا کہ تم ان سے اپنا حق وصول کر لو۔ جس کا پیسہ کھایا تھا اس سے پیسے وصول کرو۔ اب وہاں کوئی پیسے تو ہے نہیں، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ دولت، وہاں دنیا کی سب کرنسیاں ختم ہو چکی، وہ حق کیسے ادا کرے؟ باری تعالیٰ فرمائیں گے، یہاں کا سکہ روپیہ پیسہ نہیں، یہاں کا سکہ تو نیکیاں ہیں، وہ نیک اعمال ہیں جو اس نے دنیا کے اندر کیے تھے، لہٰذا اسی کے ذریعے تبادلہ ہوگا۔ چنانچہ جس کے پیسے کھائے تھے اس سے کہا جائے گا اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں سے لے لو۔ اس نے بہت ساری نفلی نمازیں پڑھی تھیں، وہ سب ایک صاحب حق کو مل گئیں۔ دوسری نمازیں دوسرا صاحب لے گیا، روزے تیسرے صاحب حق لے گیا، حج چوتھا صاحب لے گیا، اور جتنے نیک اعمال کیے تھے ایک ایک کر کے لوگ لے جاتے رہیں، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جتنا ڈھیر لے کر آیا تھا کہ وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، اب کچھ باقی نہیں۔ کچھ لوگ پھر بھی کھڑے ہیں کہ پروردگارہ، ہمارا حق تو رہ گیا، ہمارے بھی پیسے کھائے تھے، ہمیں بھی برا بھلا کہا تھا، ہماری بھی غیبتیں کی تھی، اس سے ہمارا بھی بدلہ دلوائیے۔ لیکن اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ تو ختم ہو گیا، بدلہ کیسے دلوائیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب راستہ یہ ہے کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ تم نے غیبت کی تھی، تمہارے وہ گناہ معاف ہوئے، وہ گناہ اس کو دے دیا جائے۔ تم نے کوئی اور ناجائز کام کیا تھا، اس ناجائز کام کا گناہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ اسی طرح نیکیوں اور گناہوں کا وصول ہوتا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا تھا، لیکن بندوں کے حقوق کا معاملہ ہوا تو بجائے اس کے لیے وہ نیکیاں باقی رہتیں، الٹا لوگوں کے گناہ بھی اس کے گردن پر ڈال دیے گئے۔ فرمایا،
حقوق میں مفلس ہوا ہے جو نیکیاں لے کر آیا تھا اور گناہوں کا بوجھ لے کر جا رہا ہے۔